الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سید شفیق اتاری، آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 پڑھیں گے۔ اس آیت کو ہم حرف بحرف پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ قواعد بھی بتائیں گے کہ کہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اور اس آیت کو ہجوں کے ساتھ کیسے پڑھیں گے اور رواں کیسے پڑھیں گے۔ تو ناظرین، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا۔ شروع میں قاف ہے، یہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے، اس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ اس پر زبر ہے اور آگے الف آ رہا ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے آگے لام پر پیش ہے اور واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ سین پر پیش ہے اور با ساکن حرف ہے، سین کو با کے ساتھ ملائیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے قلقلہ ہوگا۔ حا پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے: قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، سین با پیش صب، حا کھڑا زبر حا، صبح، نون زبر ن، سبحان، کاف زبر کا، سبحانک۔ لام پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے آگے عین کے نیچے زیر ہے اور لام ساکن حرف ہے، لام کو عین کے ساتھ ملائیں گے۔ میم پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے تو مد منفصل ہوتی ہے۔ یہ اوپر علامت نظر آ رہی ہے، یہ مد منفصل کی ہے، تو اس مد کو 2-2.5 الف کی مقدار لمبا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور لام مشدد ہے، لام مشدد کو حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ پھر لام پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آئے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے: لام الف زبر لا، عین لام زیر عل، میم زبر ما، لا علم، لام زبر لا، نون الف زبر نا، لنا، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، لا علم لنا الا، میم پر زبر ہے اور آگے الف ہے، یہاں بھی الف مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ عین پر زبر ہے اور لام مشدد، لام مشدد کو عین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ لام پر زبر ہے اور آگے میم ساکن ہے، لام کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے۔ آگے تا پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے اور آگے الف ہے، تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے، اور آگے وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے۔
تو اس صورت میں حروف مدہ وقف کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، یہ ویسا ہی رہتا ہے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، میم الف زبر ما، عین لام زبر عل، لام میم زبر لم، علم تا زبر تا، علمت، نون الف زبر نا، علمتنا، ما علمتنا۔ آگے انک انت العلیم الحکیم، حمزہ کے نیچے زیر ہے اور نون مشدد ہے۔ نون مشدد کو حمزہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو نون مشدد کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ نون پر زبر ہے، اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ کاف پر زبر ہے، اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ حمزہ پر زبر ہے اور نون ساکن کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے، اور نون ساکن کے آگے تا آ رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا ہوگا، وہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں اخفا ہو رہا ہے تو یہاں پر نون ساکن کو غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تا پر زبر ہے اور آگے لام ساکن حرف ہے، لام کو تا کے ساتھ ملائیں گے، اور آگے عین پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن حرف ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم پر پیش ہے اور آگے لام ساکن ہے، لام ساکن کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ حا پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف کے نیچے زیر ہے اور یا ساکن، یہاں بھی یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم پر پیش ہے اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو میم کی پیش ختم ہو جائے گی، میم ساکن ہو جائے گا۔ میم ساکن ہوگا تو پھر یہاں پر ایک قاعدہ اور لگے گا مد عارض کا۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آ جائے، یعنی کوئی حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتی ہے، اس کو 3 الف کی مقدار لمبا کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یا مدہ ہے، اس کے آگے میم وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہی ہے، عارضی سکون آ رہا ہے تو مد عارض یہاں پر ہو رہا ہے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر ن، ان، کاف زبر کا، انک، حمزہ نون زبر ان، تا لام زبر تل، تل، عین زبر ع، لام یا زیر لی، علی، میم لام پیش مل، علیم، ح زبر ح، کاف یا زیر کی، حکی، میم پیش مو، حکیم، آگے وقف حکیم، انک انت العلیم الحکیم۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھ لیتے ہیں۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تو ناظرین، آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 پڑھا۔ اس آیت کے اندر جتنے بھی قواعد بتائے ہیں، ان قواعد کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ ہماری پلے لسٹ میں جا کر سیکھ سکتے ہیں، تو وہاں تمام تر ویڈیوز مل جائیں گی کہ جن میں یہ قواعد سکھائے گئے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔